کراچی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں کسٹم آفیسر ملوث نکلا، جو کہ تاوان میں کرپٹو کرنسی کا مطالبہ کرتے تھے۔ کتنے لوگوں پر یہ مشتمل گینگ تھا؟ اے وی سی سی نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پورا گینگ ہے اور ان کے پلانز تھے کہ ہم اور بھی اس طرح کے لوگوں کو اغوا کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی اے وی سی 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 آئی اے ظفر صدیق چھانگا صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا تھا، کس طرح انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، کسٹم آفیسر کا ملوث ہونے میں کیا رول تھا، کیا کردار تھا، کتنے لوگوں پر یہ مشتمل گینگ تھا، کس شہری کو انہوں نے اغوا کیا تھا، کیوں کیا تھا، کرپٹو کا مطالبہ وہ کیوں کرتے تھے، پھر کس طرح کارروائی کی اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ اچھا ظفر بھائی بتائیے گا کہ یہ گروپ گینگ کس طرح کام کر رہا تھا، اور بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس میں ایک طرف تو کسٹم آفیسر ملوث نکلا، دوسری طرف یہ کرپٹو کا مطالبہ کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہے کہ 3 دسمبر 2023 کو لائنز ایریا میں وجاہت نامی شخص کو صبح 4:01 پر ایک ریڈ وائن کلر کی پاسو آئی۔ اس میں 4 لوگوں نے اس کے گھر کے باہر سے اس کو اغوا کیا، اور وہ 4 نامعلوم اشخاص اس کو نامعلوم جگہ پر لے گئے۔ جیسے ہی ہمیں یہ پولیس کو اطلاع ملی تو ایف آئی آر ہونے کے بعد اے وی سی سی کے پاس اس کی انویسٹیگیشن آ گئی۔ کراچی بھر میں، یہاں پہ مجھے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کراچی بھر میں جتنی بھی کڈنیپنگ فور رینسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن اے وی سی 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 آئی اے کراچی کے پاس آتی ہے، جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ہمارے پاس یہ انویسٹیگیشن آئی تو ہم نے ورکنگ سٹارٹ کر دی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ جو وجاہت ہے جس کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اسی کے موبائل سے اس کی فیملی سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور رابطے کے دوران اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے تشدد والی ویڈیو سینڈ کر کے کہ آپ 50,000 کرپٹو کرنسی کے ذریعے $50,000 ٹرانسفر کریں، جو کہ 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے، ادروائز وجاہت کی جان کو خطرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 3 تاریخ جب ایف آئی آر ہوگی، ہم اور ہمارے ساتھ دوسری ایجنسی جب کام کرنا شروع ہوگی، تو ان ملزمان کو، ان اغوا کاروں کو یہ اندازہ ہوا کہ پولیس ہم تک پہنچ جائے گی اور وجاہت شاید اتنی بھاری رقم دے بھی نہیں سکتا، تو انہوں نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 5 دسمبر کی رات تقریباً 10 بجے نیشنل ہائی وے جامشورو کے قریب ڈراپ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈراپ کرنے کے بعد مسلسل ڈفرینٹ نمبروں سے وہ جو اغوا کار اس کی فیملی کے سے اور اس سے رابطہ کرتے رہے، اور کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کیس کو پرسیو کیا اور پولیس کے ساتھ رابطے میں رہے تو ہم آپ کی پوری فیملی کو جان کا خطرہ ہوگا۔ تو فیملی ڈیفینیٹلی انڈر پریشر تھی، لیکن ہم نے اے وی سی سی نے اور سی پی ایل سی کی پوری ٹیم نے فیملی کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے کہ ہم انشاءاللہ اس کیس میں کامیاب بھی ہوں گے، اور جو بھی اغوا کار ہوں گے ان کو ہم اریسٹ کریں گے۔ پھر ہماری جو ورکنگ چل رہی تھی، اور 21 تاریخ کی رات کو جب ہماری انفارمیشن میچور ہوئی تو ہم نے کراچی کے مختلف ایریاز میں ریڈز کنڈکٹ کیے، اور اس میں ہم نے 3 لوگوں کو اریسٹ کیا، جس میں ایک کسٹم کا حاضر سروس انسپیکٹر جو کہ اس پورے گینگ کا ہینڈلر تھا، جس نے گاڑی بھی پرووائڈ کی تھی، ویپن بھی پرووائڈ کیے تھے، اور اسی نے ہی وجاہت کے فون کے تھرو رینسم کال بھی کی تھی اور وہی ویڈیو بھیجتا تھا۔ اس کا نام عبدالفتح ہے، جو کہ کلیکٹریٹ آف خضدار میں انسپیکٹر تعینات ہے۔ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو اس پورے گینگ کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے پورے گینگ کو آئیڈیا دیا کہ ہم اس طرح سے اگر شہر میں ان 3 لوگوں کو، ایک وجاہت، 2 اور لوگ بھی تھے جن کو ابھی انہوں نے اغوا کرنا تھا، لیکن الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ان کو اریسٹ کرنے میں۔ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ راشد نام ہے اس کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا۔ اور تیسرا زبیر، جو کہ سکھر کا رہائشی ہے لیکن کراچی میں اپنی کسی ایگزام کی تیاری کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، وہ اس دن اسی ریڈ وائن پاسو کو ڈرائیو کر رہا تھا جس دن وجاہت کو اغوا کیا گیا تھا، اس کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا۔ جب ہم نے ان کو اریسٹ کیا تو ان کے قبضے سے گاڑی جو کہ اغوا کاری میں مصروف استعمال ہوئی تھی وہ بھی ریکور کی، 2 ویپن بھی ریکور کیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو وجاہت کے موبائلز، مغوی کے جو موبائل ان کے پاس جگہ تھے وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا، ان کے پرس اور اس کے اے ٹی ایم کارڈز اور ڈفرینٹ جو کارڈز ہوتے ہیں وہ سارے بھی ہم نے ریکور کر لیے۔ اچھا، یہ جو پورا گینگ ہے، اس میں جو کسٹم آفیسر ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ آپ نے نکالا ہے کہ وہ پہلے بھی کوئی اس طرح کی وارداتوں میں ملوث نکلا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہم نے جو اس کا سی آر او ریکارڈ چیک کیا، پہلے اس طرح کی کسی واردات میں ملوث نہیں رہا، اور انہوں نے یہ جو پورا گینگ ہے ابھی فارم کیا تھا، اور ان کے پلانز تھے کہ ہم اور بھی اس طرح کے لوگوں کو اغوا کریں گے۔ ان کا
طریقہ یعنی کس طرح یہ سلیکٹ کرتے تھے کہ فلاں شخص کو یا فلاں شہری کو اٹھایا جائے؟ وہ بزنس مین ہو یا اس کا جو بیک ہینڈ، وہ چیک کیا کرتے تھے کہ اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آپ اس کو اٹھا لو؟ اصل میں یہ جو کسٹم انسپیکٹر ہے اور ان کے ساتھ ایک اور راشد، یہ دونوں جو ہے کرپٹو کرنسی کے اکاؤنٹس ان کے موبائلز میں ہیں اور یہ کرپٹو کرنسی کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ انفارمیشن لیتے تھے راشد کے تھرو، اور ایک حسنین ہے جس کو ہم نے بعد میں اریسٹ کر لیا، جو کہ اس کیس میں بھی محلے دار ہے وجاہت کا. اس نے ہی انفارمیشن دی تھی کہ شاید وجاہت بھی جو ہے کرپٹو کرنسی کا کام کرتا ہے، تو آپ کو اس سے کرپٹو کرنسی مل جائے گی. تو ان کی بیسیکلی ٹارگیٹ وہی لوگ ہیں جو ینگ لوگ ہیں، جنہوں نے سافٹ ویئر سے یا کرپٹو کرنسی سے، یا جن کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں آن لائن بینکنگ کے تھرو، تو ان کو کڈنیپ کریں گے. اور کیونکہ کرپٹو کرنسی انہوں نے رینسم اماؤنٹ کرپٹو کرنسی کے تھرو اس لیے مانگی کہ کرپٹو کرنسی کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کو ٹریس کرنا مشکل ہے، آلموسٹ ناممکن ہے. اگر بینکنگ ٹرانزیکشن ہو تو اس کو تو ٹریس کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ میرے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوں گے تو وہ اس کو ٹریس کرنا بینکنگ ٹو بینک مشکل ہے ہی نہیں بالکل. اچھا، اس پر پھر کسٹم مقام سے جب آپ نے رابطہ کیا ہوگا تو انہوں نے کوئی نوٹس وغیرہ لیا ہے؟ اور یہ ایک آفیسر ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، فی الحال تو ایک ہی آفیسر ہے، اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو اس میں اوبیسلی اس ڈپارٹمنٹ کی تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ یہاں پہ کیس فائل ایف آئی آر ہو گئی ہے، اس کو اریسٹ ہم نے کر لیا ہے. اب آئی او کی رپورٹ پہ ہم مس کنڈکٹ جو ہوتی ہے اپنے سینئر کمانڈ کے تھرو کنسرن کوارٹرز کو ضرور بھیجیں گے. جیسے آپ چھانگا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اے وی سی سی کو، تو اس کے علاوہ جو اغوا کے حوالے سے وارداتیں ہوتی ہیں، بیسیکلی اب تک جو ہے وہ کیا چیز نوٹ کی گئی ہے جو آپ نے آبزرو کی ہے کہ جس سے شہری جو ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور جو اغوا کرتے ہیں لوگ وہ بیسیکلی کن چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی جو اغوا ہے وہ دو طرح کے بیسیکلی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے رینڈم کڈنیپنگ، کہ آپ جو اغوا کار ہے وہ راستے میں نکلے ہیں اور انہوں نے دیکھا یار یہ فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی امیر گھر سے لگ رہی تو ان کو اٹھا لیں اور کچھ نہ کچھ تو پیسے ملیں گے. اور کچھ ہوتی ہے ٹارگیٹڈ کڈنیپنگ، جس میں پراپر ریکی کر کے، پراپر انفارمیشن جنریٹ کر کے اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے. اس میں آپ کی جو روٹین ہوتی ہے دن کی، کہ کس ٹائم آپ آفس جاتے ہو یا کس ٹائم آپ بزنس پہ جاتے ہو، کس ٹائم آپ کہاں ہوتے ہو، کس کے ساتھ جاتے ہو، کون سی گاڑی ڈرائیو کرتے ہو، کب آپ کے پاس پسٹل ویپنز ہوتے ہیں یا گارڈز ہوتے ہیں، یعنی یہ ساری انفارمیشن کے پاس آلریڈی ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ تر جو ٹارگیٹڈ کڈنیپنگ ہے، اس میں زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے کوئی ریلیٹیوز، آپ کے دوست، یا آپ کا کوئی محلے دار یا آپ کا کوئی ملازم جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈر ہوتا ہے ہر کیس میں، آلموسٹ ہر کیس میں. تو میری شہریوں سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنے ملازمین کو جب بھی آپ نوکری پہ رکھیں تو اس کی جو پراپر بیک گراؤنڈ ہے اس کی ویریفیکیشن کر لیں. اس کا سی این آئی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی فیملی کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی رہائش کہاں پہ، تاکہ اگر کل کو کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں پولیس کو لیڈ دے سکیں کہ یہ فلاں فلاں شخص تھا جس کو ہم نے ملازم رکھا ہوا تھا اور یہاں فلاں فلاں رہتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان نیسیسریلی جو آپ کی اپنی ذاتی انفارمیشن ہے کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں، کتنی ارننگ کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو ان نیسیسریلی ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر اسپیسیفک اس کیس کی بات کریں کرپٹو کے حوالے سے، تو زیادہ تر ہمارے نوجوان آئی ٹی سے اینڈ فری لانس سے آج کل بہت زیادہ وابستہ ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کی طرف انکریج بھی ہو رہے ہیں، بڑھ بھی رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کو محتاط ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہوتے بھی زیادہ تر بچے ہیں 18, 20, 25 کے راؤنڈ اباؤٹ. جی بالکل، یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس میں فری لانسنگ ہے، یہ بڑی اچھا نوجوان جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں اس میں. اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے کہ اگر پاکستان میں سافٹ ویئر ہاؤس کی انڈسٹری جو ہے پروگریس کرے گی تو پاکستان میں فارن ریمیٹنسز آئیں گے ڈیفینیٹلی، تو خوشحالی آئے گی. تو ہمیں اس بزنس کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو، وہ ہمارا ملک کا جو ہے ایسٹس ہیں، اور ان کو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے اور انہیں ہمیں گائیڈ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو کسی بھی اس طرح کے انسیڈنٹ سے ڈسکریج نہیں ہونے دینا چاہیے، اور ان کو پروٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ.